الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصۃ المنطق اور خلاصۃ المنطق میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج استدلال موضوع منطق. ہم نے جو اس خلاصۃ المنطق میں پڑھا ہے وہ 3 تھا. ایک کیا تعریف، پھر تھا استدلال اور تیسرا مناہج البحث. تو تعریف تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے؟ غلام علی صاحب پڑھ چکے ہیں. ابھی دوسری بات چل رہی ہے کس کی؟ استدلال کی. استدلال کہتے ہیں اقامت الدلیل لاثبات المطلوب، دلیل کا قائم کرنا تاکہ اپنے مطلوب کو ثابت کیا جا سکے، اسے کہا جاتا ہے استدلال. دیکھیے مولانا، استدلال کے جو طریقے ہوتے ہیں، کیا کہا تعریف میں؟ اقامت الدلیل لاثبات المطلوب. دلیل کا قائم کرنا مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے. مطلوب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کے جو طریقے ہیں. مثلا التناقض، مثلا ہم نے کہا علی امام. ایک دوسرا قضیہ لے کے علی لیس بامام. دونوں میں ایک دوسرے میں تناقض ہے کہ نہیں ہے؟ شروط تناقض پائے جا رہے ہیں. موضوع ایک ہے، محمول بھی ایک ہے. صحیح ہے، شرائط تناقض موجود ہیں. اب یا تو یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. تو تناقض کا قاعدہ ہوتا ہے اذا صدق الواحد کذب الآخر. اگر ایک صادق ہے تو دوسرا والا کیا ہو جائے گا؟ جھوٹا. اگر دوسرا جھوٹا تو پہلا سچا. دونوں سچے نہیں ہو سکتے. کہ سچے ہو سکتے ہیں کہ علی امام بھی ہیں علی امام نہیں بھی ہیں؟ دونوں سچے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ عقائدی دروس میں یا دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ علی کیا ہیں؟ امام ہیں. اور جب یہ سچا ہے، پہلا قضیہ سچا ہے، یہ صادق ہے، تو دوسرا والا کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. یہی استدلال ہے، یعنی دلیل کے ساتھ اپنے مطلوب کو ثابت کرنا، یہ کہلاتا ہے استدلال. الروح موجودۃ، الروح غیر موجودۃ. روح موجود ہے، روح موجود نہیں ہے. اب دلائل سے ثابت ہے کہ روح کا وجود ہے. صحیح ہے. جب روح کا وجود ہے تو یہ قضیہ صادق ہوگا، اور اس کے مقابل میں جو اس کی نقیض ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ کاذب ہو جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں جو 3، ایک ہوتا ہے استدلال مباشر. اچھا کرتا مباشر اور غیر مباشر کے فرق کو سمجھ لیجیے کس کو کہتے ہیں. مباشر کیا ہوتا ہے، غیر مباشر کیا ہوتا ہے. مباشر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ڈائریکٹ قضیے پر ہم دلیل قائم کریں، جو قضیہ ہمارے سامنے اسی پر دلیل قائم کریں. ایک ہوتا ہے کہ مباشر نہیں بلکہ غیر مباشر ہوتا ہے، یعنی ہم قضیے پہ نہیں کرتے بلکہ اس کی عکس لے کر آتے ہیں اور عکس پر دلیل قائم کرتے ہیں. اور جب عکس پہ دلیل قائم کرتے ہیں تو یہ استدلال مباشر ہوا کہ غیر مباشر ہوا؟ غیر مباشر. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی جو ہم نے کیا ہے کیا ہے؟ استدلال غیر مباشر. ہم نے ڈائریکٹ اس قضیے پہ استدلال نہیں کیا، روایتیں نہیں لے کے آئے، اس کی نقیض لے کے آئے. اور نقیض کو ہم نے کہا یہ جھوٹی ہے. تو النقیضان لا یصدقان معا ولا یکذبان معا.
جو نقیض ہوتی ہے نا ایک ساتھ دونوں سچی ہو سکتی ہیں، نہ ایک ساتھ دونوں جھوٹی ہو سکتی ہیں. میں نے کہا غلام علی حاضر، غلام علی لیس بحاضر. اب کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک ہی تو سچا ہوگا، چونکہ یہ دونوں سینٹینس کیا ہیں، ایک دوسرے کی نقیض ہیں. تو نقیض کا یہ قاعدہ ہے النقیضان لا یصدقان معا، کہ جو نقیض ہوں گی وہ دونوں صحیح نہیں ہوں گی ایک ساتھ، ولا یکذبان معا، اور دونوں ایک ساتھ جھوٹی نہیں ہوں گی. تو یا تو یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. صحیح ہے تو دلیلوں سے ہمارے احادیث و روایت سے کون ثابت ہے کہ علی امام ہیں. یہ قضیہ کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. تو مباشر غیر مباشر کا مطلب سمجھ میں آئے. مباشر جب علی امام پہ ہم دلیل قائم کریں گے تو یہ مباشر ہو جائے گا، کیونکہ ڈائریکٹ قضیے پہ. جب ہم اس کی نقیض لا رہے ہیں تو اس پہ دلیل نہیں قائم کر رہے ہیں. دلیل کس کی وجہ سے قائم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے. صحیح ہے. تو اب یہ استدلال کیا کہلائے گا، غیر مباشر. اور مباشر کے 3 طریقے ہیں اور غیر مباشر کے بھی 3 طریقے ہیں. تعریف مولانا، لیکن ہم استدلال پڑھنے سے پہلے بیٹا ہم قضیہ پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں، قضیے کی تعریف پڑھیں گے. وجہ اس کی کیا ہے، جو استدلال ہوگا وہ کس پر ہوگا، قضیے پر ہوگا. جیسے علی امام نے کیا ہے، قضیہ ہے. قضیہ کیسے کس کو کہتے ہیں، جملہ خبریہ جانتے ہیں آپ؟ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے. صحیح، اسے کیا کہتے ہیں، جملہ خبریہ. صحیح، جملہ خبریہ. اگر خبر کی تعریف کو دیکھنا ہے تو ابھی یہ پیچھے خود پلٹائیں گے کہ اس صفحے پہ ہمیں جانا ہے. غالباً صفحہ نمبر 25 پہ ہمیں یہ پلٹائیں گے. تو 25 نمبر صفحے پہ جا کے دیکھیے کیا ہے خبر کی تعریف وہاں پر. کیا ہے خبر کی تعریف وہاں؟ ہاں مولانا 25 آ گئے مولانا. یہ لے مولانا. خبر هو الجملۃ التامہ، وہ جملہ تامہ یعنی وہ جملہ مفیدہ التي تحتمل الصدق والکذب، کہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال پایا جائے. جیسے خالدون ناجحون. اور یہی قضیہ ہے، یہی کیا ہے، قضیہ. پھر ہم پڑھیں گے قضیے کی قسمیں. جب قضائے کی بحث مکمل ہو جائے گی تب جا کے ہم کس پر آئیں گے، تب استدلال ہم پڑھیں گے. تو الاستدلال، آئیے استدلال کو دیکھیے. تعریفہ یعنی تعریف الاستدلال. کہہ رہے ہیں الاستدلال، استدلال کہتے کس کو ہیں، کہہ رہے ہیں اقامت الدلیل، دلیل کا قائم کرنا، اثبات المطلوب، مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے. تقسیمہ یعنی تقسیم الاستدلال. کہہ رہے ہیں ینقسم الاستدلال الی قسمین، استدلال تقسیم ہوتا ہے 2 قسموں میں. ہما، وہ دونوں کون سے ہیں، الاستدلال غیر المباشر یعنی استدلال غیر مباشر. وَلَهُ 3 طرائق ہی، اور اس کے کتنے طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں. التناقض، العکس المستوی، اور عکس نقیض. صحیح ہے. ابھی جو ہم نے کیا پڑھا تھا، ایک اس کی مثال دی تھی، تناقض کی دی تھی. اب کہہ رہے مولانا الاستدلال المباشر، استدلال مباشر کے بھی کتنے طریقے ہیں، وَلَهُ 3 طرائق ایضا، اس کے بھی 3 طریقے ہیں. القیاس، الاستقراء، التمثیل. قیاس، استقراء اور تمثیل. الخلاصہ، ایک ہی خلاصہ مولانا. تو یاد رہے گا استدلال غیر مباشر میں تناقض، عکس مستوی، عکس نقیض. اور استدلال مباشر میں قیاس، استقراء اور تمثیل.
خلاصے میں دیکھیے مولانا، الاستدلال، استدلال کتنے طریقے کا ہوگا؟ یا تو غیر مباشر یا مباشر۔ غیر مباشر کے کون کون سے؟ تناقض، عکس مستوی، عکس نقیص۔ مباشر کے قیاس، استقراء اور تمثیل۔ اب آئیے جو ہم بات کر رہے تھے کہ استدلال جس پر کیا جائے گا وہ کیا چیز ہوگی؟ قضیہ۔ بنا قضیے کے استدلال ممکن نہیں ہے۔ القضایا، القضایا جمع ہے کس کی؟ قضیے کی۔ قضیہ، قاف ضاد یا اور گول تے، صحیح ہے، اس کی یہ جمع ہے۔ کہہ رہے لا بد من دراست القضایا، کہہ رہے لا بد، جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ لا بد یعنی ضروری ہے، من دراست القضایا، قضایا کو پڑھنا۔ کیوں؟ قبل دراست طرق الاستدلال، استدلال کے طریقوں کو پڑھنے سے پہلے۔ یعنی ضروری ہے کہ ہم قضیے کو پڑھیں استدلال کے طریقوں کو پڑھنے سے پہلے۔ ہے نا غلام علی صاحب ہمارے ساتھ؟ ہر بات مفہوم ہے؟ ماشاءاللہ۔ لأن القضایا، اس لیے کہ قضیے، ہی مواد الاستدلال، وہ استدلال کا کیا ہے؟ مادہ ہے، اسی پر استدلال کیا جانا ہے۔ وعناصرہ التي يتألف منها، اور استدلال کا ایک حصہ ہے کہ جس سے استدلال مل کر بنتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات مولانا؟ کہنا لا بد من دراست القضایا، ضروری ہے قضیوں کا پڑھنا قبل دراست طرق الاستدلال، استدلال کے طریقوں کو پڑھنے سے پہلے۔ لأن القضایا، اس لیے کہ قضیے، یہ مواد الاستدلال وعناصرہ، وہ استدلال کے مواد ہیں اور اس کے عنصر ہیں۔ التی یتألف منہا، کہ جن سے مل کر استدلال بنتا ہے۔ عنصر یعنی عنصر یعنی عنصر کہتے ہیں حصے کو۔ کیسے؟ پانی کا عنصر دو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، یعنی ان سے مل کر پانی بنتا ہے، تو عنصر کہتے ہیں حصے کو، پارٹ کو۔ تو استدلال کس سے مل کر بنے گا؟ قضیے سے مل کر بنے گا، صحیح ہے۔ مثلا ہم قیاس میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے، قضیے ہی، بنا قضیے کے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ قیاس کی مثال ہے۔ مثلا خالد یشرب الخمر، خالد یشرب الخمر، یہ جزئی ہے، کیا ہے یہ؟ قاعدہ کلیہ دیکھیے، صغرا ارے کبرا، کیا ہے؟ کلو من یشرب الخمر فاسق، اور جو بھی شراب پیتا ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ یہاں پہ دیکھیے یشرب الخمر، یہاں بھی آیا یشرب الخمر، اس کو نتیجے میں نہیں لے کر آئیں گے، خالد کو لیں گے، یہاں پہ نتیجہ دے دیں گے، خالد فاسق، خالد کیا ہے؟ فاسق۔ اب یہاں استدلال دیکھیے، ہم نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ انڈائریکٹ کیا ہے؟ ڈائریکٹ قضیے پہ ہے، اسی لیے اس کو کس میں رکھا ہے؟ استدلال مباشر میں رکھا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ قضیے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے قضیے، یہ اس استدلال کا یہ ایک عنصر یہ ہے، ایک عنصر یہ ہے، اس کو مقدمہ صغرا کہتے ہیں، اس کو مقدمہ کبرا کہتے ہیں، یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور اسی سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ قیاس بنتا ہے، تو اس کا ایک عنصر ہے۔ یعنی جز ہے،
तारीफुहा यानी तारीफुल इस्तिदलाल। क्यों शाहिब साहब, सही कहा मैंने? हैं? सही कहा तारीफुल इस्तिदलाल? जी हाँ, तारीफुल क़ज़ाया, अहसंत। अल क़ज़िया, क़ज़ाया किसकी जमा है? क़ज़िये की। कह रहे हियल खबरू, क़ज़िया क्या होता है? खबर। खबर कह रहे राजिअ तारीफ अल खबर सफ़हा 25, कि आप 25 नंबर के सफ़े पर क्या करिए? खबर की तारीफ को दोहराइए। हमने अभी देखा था ना, क्या है क़ज़िये की खबर की तारीफ क्या है? अल जुमलतु ताम्मतु लती तहतमिलु सिद्क़ा वल किज़्ब, वो जुमला मुफीदा जिसमें सिद्क़ और किज़्ब का एहतिमाल पाया जाए। तक़सीमुहा, क़ज़िये की भी तक़सीम होती है मौलाना। यहाँ पे याद रखिए क़ज़िये की तक़सीम कैसे होती है। एक होता है क़ज़िया हमलिया, एक होता है क़ज़िया शर्तिया। कैसे होता है देखिए, क़ज़िया हमलिया जैसे हमने कहा अलीयुन इमाम, अलीयुन इमाम, हम इसको कहते हैं नहव में कहते हैं मुब्तदा, इसको कहेंगे खबर। लेकिन मंतिक में क्या कहते हैं? इसको कहेंगे मौजू और इसको कहेंगे महमूल। सही, मौजू महमूल से मिलके क्या है? क़ज़िया हमलिया। यानी हम इमामत को हमल कर रहे हैं किस पर? अली पर। सही है, तो ये क़ज़िया हमलिया है। हमने कहा इज़ा अशरक़तिश शम्सु, फन्नहारो मौजूद। ये क्या है? इज़ा हर्फ शर्त है कि नहीं है? और जवाब शर्त पे क्या आता है? फा आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये क़ज़िया शर्तिया कहा जाएगा। सही है, क़ज़िया शर्तिया। क़ज़िया शर्तिया असल में दो क़ज़िये होते हैं हमलिया के, और उनको जब अदाते शर्त लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? वो फिर एक क़ज़िये में तब्दील हो जाता है। पढ़ेंगे, अभी पूरी तफसील आएगी इंशाअल्लाह इसकी। कह रहे हैं, समझ में आया मौलाना? तनक़सिमुल क़ज़ियतु इला क़िस्मैनि हुमा, क़ज़िया की तक़सीम होती है दो किस्मों में, अल हमलियतु वश्शर्तिया, क़ज़िया हमलिया और क़ज़िया शर्तिया। अब बात आएगी अल हमलिया के क़ज़िया हमलिया किसको कहते हैं, जो इंशाअल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, कल ही पढ़ना बेहतर है।